السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل ہم نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی یونس قاسمی دہلی والا، دہلی میں جو کھجوری میں رہتا ہے اور کچھ دنوں سے جو تبلیغی جماعت کے اوپر اعتراضات کر رہا ہے اور تبلیغی جماعت کو گمراہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، اس مفتی کے ایک جواب میں ہم نے کل ایک ویڈیو بنایا تھا۔ آج اس مفتی کا اور ایک ویڈیو آیا ہے، مفتی یونس قاسمی کا ایک اور ویڈیو آیا ہے جس میں اس نے ڈائریکٹ لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جانا حرام ہے، اور نیچے نام لکھا اس نے شہید مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بیوقوف کا جو عمل ہے آپ خود دیکھیں، اوپر لکھا ہے کہ تبلیغ میں جانا حرام ہے اور نیچے لکھ رہا ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے۔ کتنا گھناؤنا الزام یہ کمبخت نادان جاہل قاسمی مولانا شہید یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لگا رہا ہے۔ ایکچولی ہوگا کیا؟ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی آدھی ادھوری عبارتیں اور آدھے ادھورے فتوے جب اس جیسے قاسمی لوگوں کے سامنے لائیں گے تو پھر لوگوں کا تو یہی ذہن بنے گا نا کہ علماء اکرام اول وقت سے ہی تبلیغ کے خلاف تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے آپ کے مسائل ان کا حل 10 جلدوں کے اندر ہے۔ جس جلد کا اس نے فتویٰ پڑھا ہے اس کا باب اس نے نقل نہیں کیا، نہ جانے اس نے کہاں سے پڑھا، لیکن دعوت اور تبلیغ دین کا ایک باب ہے جو کہ 9ویں جلد میں ہے، جلد نمبر 8 میں ہے، صفحہ نمبر 182 سے لے کے صفحہ نمبر 230 تک۔ اگر آپ مولانا یوسف صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کی 9ویں جلد صفحہ نمبر 182 اور صفحہ نمبر 182 تا صفحہ نمبر 230 تک جب آپ دیکھو گے اور پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی تبلیغی کام کے دفاع میں لگا دی۔ مفتی یونس قاسمی نے جو فتویٰ نقل کیا ہے، اصل میں سوال کرنے والے نے کچھ بیوقوفانہ سوال کیا تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ استفتاء جب کیا جاتا ہے تو اس کا جواب جو آتا ہے وہ عام نہیں ہوتا ہے، سوال کی نوعیت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی تبلیغ کے اندر جا کر تخریبی کام کرنے کا اگر متلاشی ہے، متمنی ہے کہ میں تبلیغ میں جا کر میں یوں کروں گا وہ کروں گا اور مجھے عزت ملے گی اور میں بیان کروں گا اور میری 4 جگہ میری واہوائی ہوں گی اور میں علماء کی قدر نہیں کروں گا، یہ نیت سے اگر کوئی تبلیغ کیا مدرسے میں بھی جاتا ہے تو اس کے لیے عالم بننا بھی حرام ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی بندہ اگر اس وجہ سے مدرسے میں جاتا ہے کہ میں عالم بنوں گا، میری واہوائی ہوں گی اور میرا نام ہوگا اور میں یوں کروں گا تو کروں گا، اس وجہ سے وہ سند حاصل کرنے کے لیے مدرسہ جاتا ہے تو اس کے لیے طلب علم حرام ہے، یہ ایک عام سی بات ہے۔ لیکن مفتی یونس قاسمی جیسا بیوقوف مفتی یہاں پر عوام کی ذہنیت خراب کر رہا ہے، عوام کی مینٹلٹی خراب کر رہا ہے کہ مفتی یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ میں جانے کو حرام کہا ہے۔ نارمل اگر ان کی باتوں کو دیکھیں تو ایک عام آدمی کا ذہن تو یہی بنے گا نا کہ جو متقدمین علماء تھے انہوں نے بھی تبلیغ کے کام کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا الزام مفتی یونس قاسمی کے ذریعے سے مولانا یوسف صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لگایا گیا ہے۔ میں آپ کو کچھ حوالے جات پیش کرتا ہوں انہی کی کتاب سے، مولانا یوسف صاحب لدھیانوی کی کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 195 اور باب ہے تبلیغ دین۔ کتاب اور جو باب ہوتا ہے وہ ہے تبلیغ دین۔ ایک سوال سائل نے کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سوال، قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بھی ایسے کئی احادیث مبارکہ ہے اور ان آیات و احادیث کا مفہوم اس طرح بنتا ہے کہ مسلمان کے لیے نہ صرف یہ کہ خود نیک عمل کرے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے، اسی طرح نہ صرف خود برے کاموں سے پرہیز کرے بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب دے۔ اس کام کو نہ کرنے پر احادیث مبارکہ میں وعیدیں بھی آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے یا فرض کفایہ یا واجب یا کوئی اور شکل، یا یہ کہ مختلف صورتوں میں مختلف حکم ہے؟ یہ ایک سوال تھا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کیا جواب دیا ہے؟ فرماتے ہیں مسئلہ بہت تفصیل رکھتا ہے، مختصر یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک یہ کہ یہ شخص مسئلے سے ناواقف ہو، دوم یہ کہ قبول کی توقع غالب ہو۔ اگر یہ 2 شرطیں نہ پائی جائے تو فرض نہیں، البتہ بشرط نفع مستحب ہے، اور اگر نفع کے بجائے اندیشہ نقصان ہو تو مستحب نہیں۔ پھر آگے وہ بندہ سوال کرتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ میں سمجھاتا ہوں، سوال اور جواب کا مطلب کیا مکمل سمجھاتا ہوں، پہلے ہو بہو عبارت آپ حضرات کے سامنے پیش کر دو۔ پھر وہ سوال کرتا ہے
آج کل دعوت و تبلیغ کے نام سے مسجدوں میں جو محنت ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں جڑنا یا شمولیت اختیار کرنا فرض ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے علاوہ یہ کہ میں بہت سے علماء کرام کی مجالس میں جاتا رہتا ہوں، لیکن انہوں نے کبھی 40 دن 4 مہینے یا اجتماعات پر زور نہیں دیا، بلکہ یہ حضرات اکابرین انفرادی اعمال پر اور زہد و تقوی پر زیادہ سے زیادہ زور دیتے ہیں۔ میری رہنمائی فرمائے کہ ایک مسلمان کو کس طرح مکمل زندگی گزارنا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے جواب، دعوت و تبلیغ کی جو محنت چل رہی ہے اس کے 2 رخ ہے، ایک اپنی اصلاح اور اپنے اندر دین کی طلب پیدا کرنا۔ پس جس شخص کی ضروریات دین سے واقفیت، اپنی اصلاح کی فکر اور بزرگوں سے رابطہ و تعلق ہو اس کے لیے کافی ہے، اور جس شخص کو یہ چیز حاصل نہ ہو اس کے لیے اس تبلیغ کے کام میں جڑنا بطور بدلیت فرض ہے، اور دوسرا رخ دوسروں کی اصلاح کرنے کی فکر کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ جو شخص اس کام میں جڑتا ہے مستحق اجر ہوگا، اور جتنے لوگ اس کی محنت سے اس کام میں لگیں گے ان سب کا اجر اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، اور جو نہیں جڑتا وہ گنہگار ہوگا، اور جو نہیں جڑتا وہ گنہگار تو نہیں، اس اجر خاص سے البتہ محروم ہے، مگر یہ کہ اس سے بھی زیادہ اہم کام میں مشغول ہو۔ اس سوال جواب اور اس جیسے بہت سارے سوال جواب آپ کو اس باب کے اندر مل جائیں گے۔ اب جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 182 سے لے کے صفحہ نمبر 230 تک کا آپ مطالعہ کر لیجئے۔ لوگوں نے الگ الگ ٹائپ کے سوالات کیے ہیں، اور مولانا نے جتنے بھی جواب دیے سارے کے سارے جوابات تبلیغ کی تائید میں ہیں، اور تبلیغ کو الگ الگ زمانے کے اعتبار سے مولانا نے فرض یا فرض کفایہ یا مستحب بھی قرار دیا ہے۔ مفتی یونس قاسمی دہلی جیسے لوگ علماء اکرام کے نام کو بدنام کر رہے ہیں، علماء اکرام کی شبیہ کو خراب کر رہے ہیں۔ ایک آدھ آدمی نے اس طرح کا سوال کیا جس سے مولانا نے اس کو الٹا جواب دیا۔ الٹا جواب کیا؟ سوال کی نوعیت سے اس کا جواب دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ تم پوری جماعت کو کیا کریں گے؟ مردود قرار دو گے۔ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ مدرسے کا کوئی طالب علم اگر غلط کام کرتا ہے تو کیا آپ مدرسوں میں اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجنا بند کر دو گے؟ ایک آدھ طالب علم، مدرسے کا کوئی ایک معلم نے غلط حرکت کر دیا، استاد ہے، بچے کے ساتھ غلط حرکت کر دیا، تو کیا مدرسوں میں بچوں کو پڑھوانا حرام ہو جاتا ہے؟ تبلیغ کے اندر ایک آدھ بندہ غلط حرکت کرتا ہے، علماء کی قدر نہیں کرتا ہے، یا تبلیغ کو ہی پورا دین سمجھتا ہے اور دیگر شعبوں کو وہ کچھ اہمیت نہیں دیتا، اس طرح کا جو تبلیغی ہوگا یہ اس کا ذاتی عمل ہے، وہ خود گمراہ ہے۔ اس کے اس ذاتی عمل سے یہ جماعت گمراہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک اور میں آپ کو مثال دوں، ایک مسلمان ہے، گندے کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو کیا اس کے گندے کام اور برے کام کی وجہ سے آپ پورے مسلم سماج کو گندا کہوں گے، برا کہوں گے؟ بیوقوفی ہے نا۔ ایک آدھ یا کچھ لوگ تبلیغ کے اندر بیوقوف ہے، اور وہ تبلیغ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، علماء کی قدر نہیں کرتے، علماء کی مجالس میں نہیں جاتے۔ میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ جو لوگ علماء سے نہیں جڑتے اور علماء کو جڑنے نہیں دیتے، علماء اکرام کو آگے آنے نہیں دیتے، علماء اکرام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے، ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، میرے خود شہر میں ہوتا ہے، میرے محلے میں ہوتا ہے، خود میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کے جو تبلیغی لوگ ہیں نا، یہ خود میرے ساتھ اور ہمارے یہاں کے علماء اکرام کے ساتھ بھی یہ عمل کرتے، یہ گھناؤنا عمل کرتے، سیاست کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم آگے رہے اور یہ علماء اکرام ہمارے پیچھے رہے کرتے۔ تو 2-4 لوگ اس طرح کے فتنے اور کیڑے ہوں، ان کی وجہ سے آپ پوری تبلیغی جماعت کو حرام، تبلیغ میں جانا حرام، یہ تبلیغ گمراہ ہے، بلا بلا بلا، جس طرح کے فقرے اور بقوات مفتی یونس قاسمی کر رہا ہے، تو یہ تو حماقت ہی ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ حماقت ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے، پاکستان کے اندر گزشتہ سال ایک بزرگ عالم دین جو کہ حدیث اور تفسیر کی کتابیں پڑھاتے تھے، ایک عربی ششم کے بچے کے ساتھ وہ قوم لوط والا عمل کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ باقاعدہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، باقاعدہ ویڈیو اس کی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل بھی ہوئی، ان کے اوپر کیس ہوا، ان کو مدرسے سے نکالا گیا۔ تو کیا وہ استاد جو عربی ششم دورے کی کتابیں پڑھاتا ہے، عمر ہو گئی ہے، مکمل سفید ہو چکا ہے، اور چاروں اور پنجم کے طلباء کے ساتھ وہ غلط حرکت کر رہا ہے، تو کیا مفتی یونس قاسمی جیسے بیوقوف قاسمی اور جاہل قاسمی یہ کہو گے کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں مت ڈالو، یہ مدرسوں میں ایسے گندے کام ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ میرے بولنے کا مطلب یہ ہے، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدھ یا کچھ لوگوں کے غلط کام کرنے کا وبال ان کے سر جائے گا۔ کوئی ایک بندہ یا کچھ بندے کچھ غلط کام کرتے، غلط حرکت کرتے ہیں، یا غلط نظریہ قوم کے اندر پیش کرتے، اس سے وہ خود بدنام ہوگا، وہ خود گمراہ ہوگا، نہ کہ پوری جماعت۔ تو مفتی یونس قاسمی جیسے جاہل
قاسمیوں کو واپس سے مدرسے میں داخلہ لینا چاہیے، افتاء کے اندر پڑھنا چاہیے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے یار، یہ افتاء کا بندہ ہے، افتاء سے اس نے پتہ نہیں اس نے افتاء دارالعلوم میں کیا ہے یا دارالعلوم کے باہر کیا، کیونکہ بہت سارے طلبہ دارالعلوم سے فارغ ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر جا کے 1-2 سال میں افتاء کر کے آ جاتے ہیں اور اپنے آگے قاسمی اور مفتی لگا لیتے ہیں۔ اسے کیسے نہیں پتہ آداب افتاء والاستفتاء، فتوے کے آداب کیا ہے، فتویٰ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، فتوے کی نوعیت کیا ہوتی ہے، کسی سوال کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ۔ لیکن چلو جانا تو اس کو عقل نہیں، یہ خود جاہل ہے، خود نادان ہے، لیکن یہ اتنی بڑی حرکت کر رہا ہے کہ اس سے مفتی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بدنام ہو رہے ہیں، مفتی یوسف صاحب کی یہ شبیہ خراب کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ پوچھ لے کہ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید کون ہے تو اس کو بتایا جائے گا یہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ اس زمانے کے اندر ریڈیو کے اوپر، پاکستان کے ریڈیو کے اوپر ان کے مسائل اور فتوے وغیرہ لوگ سوال پوچھتے تھے، وہ جوابات دیتے تھے، بہت بڑی ہستی تھی، شہید ہو گئے، لوگوں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ حق بولنے والے علماء حق میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور کبار علماء میں اکابرین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، ان کی کون سی کتاب ہے تو کہا جائے گا یہ آپ کے مسائل ان کا حل، یہ ایک بہت بڑی مایہ ناز کتاب ہے، اور یہ دنیا کے ہر کونے میں، ہر مکتبے کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ پھر وہ یہ پوچھیں گا کہ یار اتنے بڑے عالم دین ہیں تو انہوں نے تبلیغی جماعت میں نکلنے کو حرام کیوں قرار دیا؟ پھر وہاں یہ سمجھانا پڑے گا کہ نہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی تبلیغ میں جماعت میں جانے کو حرام نہیں کہا، بلکہ تبلیغ کی تو انہوں نے حیثیتیں کیا کی ہے، نقل کی ہے، طے کی ہے کہ حیثیت کیا ہے۔ بندہ اگر ضروریات دین سے ناواقف ہے تو اس کے لیے تبلیغ کا کام فرض ہے، اگر واقف نہیں ہے تو فرض ہے، واقف ہے تو فرض کفایہ ہے، اور اگر فرض کفایہ بھی اگر وہ ادا کر رہا ہے پھر بھی وہ تبلیغ میں لگا ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہ کام اس کے لیے مستحب ہے، مطلب وہ فرض کے درجے سے نیچے، مطلب اس کا فرض ادا ہو چکا، کیونکہ وہ خود کی اصلاح بھی کر رہا ہے، لوگوں کی اصلاح کا کام بھی کر رہا ہے، مستقل اس کے اندر لگا ہوا ہے، تو اس کا فرض بھی ادا ہو گیا، اس کا فرض کفایہ بھی ادا ہو گیا۔ اب یہ مستحب کے اندر کیا کر رہا ہے، اس کام کو کر رہا ہے۔ یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ لیکن جس بات کو توڑ مروڑ کو، جس فتوے کو توڑ مروڑ کر مفتی یونس قاسمی جیسے بیوقوف جاہل قاسمی پیش کر رہے ہیں، اس سے شبیہ خراب کس کی ہو رہی ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اتنا بڑا گھناؤنا الزام ہے، کل آخرت کے اندر جب وہ گریبان پکڑیں گے کہ یونس بچے تو نے میری پوری کتاب نہیں پڑھا، اور میرے جو دوسرے جو فتاویٰ تھے جو تبلیغ کی حمایت کے اندر تھے وہ نہیں پڑھا، ایک آدھ بندے کو میں نے اس کے سوال کے حساب سے وہ جواب دے دیا جیسا اس نے سوال کیا تھا، اس ٹائپ کا میں نے اس کو جواب دے دیا، کہ کسی کی اگر اس طرح کی ذہنیت ہو تو وہ تو کسی بھی شعبے میں قابل قبول نہیں ہے۔ کسی کی نیت کے اندر فطور ہے، جیسے کہ یہ مفتی یونس کی نیت میں فطور ہے، اس کا اپنے علاقے کے لوگوں سے جھگڑا ہوا ہے، تبلیغیوں سے اس کا کیا ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے، اور یہ اس کی بھڑاس کیا نکال رہا ہے، پوری جماعت کے اوپر نکال رہا ہے، پوری جماعت کے اوپر نکال رہا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ، ان کی نیتوں میں فطور ہوتا ہے، تو اس طرح کے لوگ سوال ہی ایسا کریں گے کہ جس سے ان کا فائدہ ہوتا ہو۔ اس کا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سائل کے دل کے چور کا پکڑ لیا تھا، اس کا جو دل کا جو چور ہے اس کو پکڑ لیا تھا کہ یہ مجھ سے کہلوانا کیا چاہتا ہے، پھر اس کو جواب دے گا۔ کسی کی اگر یہ ذہنیت ہو کہ جو تخریبی کام کرنے کے لیے تبلیغ کے اندر جڑ رہا ہے، علماء اکرام کی توہین کرنے کے لیے تبلیغ کے اندر جڑ رہا ہے، اپنی واہوائی بٹورنے کے لیے تبلیغ کے اندر جڑ رہا ہے، تو اس کے لیے تبلیغ میں نکلنا حرام ہے۔ تو یہ صرف تبلیغ کے لیے نہیں ہے، کوئی مدرسے میں بھی اس نیت سے جا رہا ہے تو اس کا علم دین حاصل کرنا حرام۔ اب اگر میں یہ کہہ دوں علم دین حاصل کرنا مدرسے میں جانا حرام ہے، کیوں حرام؟ علت کیا؟ کوئی بندہ اس نیت سے جائے تو اس نیت سے تم کسی بھی شعبے میں جاؤ، کسی بھی تنظیم میں جاؤ، حرام ہی ہے۔ تو یہ یونس قاسمی جیسے جاہل لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور اتنی سی بات لے کر وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ٹائٹل لگا کر اوپر لکھ رہا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جانا حرام ہے، فتویٰ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور خود بیوقوف اتنا گرا ہوا انسان ہے، ذرا بھی ادب نہیں علماء کرام کا، خود ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ تبلیغ والے علماء کا ادب نہیں کر رہے، خود کو کتنا خود کہہ رہا ہے یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ میں نقل کر رہا ہوں، یہ میری بات۔ ارے بیوقوف، تو فتویٰ بھی تو غلط نقل کر رہا ہے نا، مطلب تو اپنی جان چھڑا رہا ہے کہ میں نہیں بول رہا ہوں کہ تبلیغ میں نکلنا حرام ہے، یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے، تو مطلب تو مس یوز کر رہا ہے، ایک تو ان کا آدھا ادھورا فتویٰ پیش کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، مولانا یونس قاسمی کے نام پر دھبا ہے تم، یہ میں آپ اسکرین پر دیکھ لیں، میں مکمل یہ اسکرین شاٹ اس کا لگا رہا ہوں، آپ کے مسائل ان کا حل، صفحہ نمبر 182، جلد نمبر 9، جلد نمبر 8، اور باب ہے تبلیغ دین، یہ مکمل 48 پیجز ہے، کتنے؟ 48 پیجز ہے،
182 سے لے کے 230 تک ان مکمل پیجز کا آپ مطالعہ کر لیں، اور آپ نے جہاں سے وہ فتویٰ نقل کیا ہے وہ تو مجھے اس کے اندر نہیں ملا، نہ جانے آپ نے کون سے باب سے نقل کیا ہے، اس کی کاپی بھی آپ مجھے بھیج دیں، انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب دوں گا اور لوگوں کو صحیح بتاؤں گا کہ فتویٰ صحیح یہ ہے۔ اور مفتی یونس قاسمی اپنی نیا سیدھی کرنے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس کو اس طرح توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، کون سننے والا ہے تیرا؟ مفتی یونس قاسمی تیرا کون سننے والا؟ تو ہے کون؟ تیری حیثیت کیا، اوقات کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے علماء اکرام جو بیٹھے ہیں یہ بیوقوف ہے؟ یہ کبھی نہیں کہتے کہ تبلیغ دین کے اندر نکلنا حرام۔ نکیر بولے میں نکیر، اس کو نکیر کرنا کہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ، شریعت کا اصول اللہ نے کیا فرمایا؟ امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ کیا کہا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ پہلے امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر۔ اگر تفسیر سے آپ کو ذرا بھی واقفیت ہے، تفسیر قرآن سے آپ کو تھوڑی سی بھی اگر آپ کو واقفیت ہے، تو آپ کو یہ جو ہوتا ہے نا سیاق و سباق، اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے امر بالمعروف کا حکم دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے، تم نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا اور نہی عن المنکر کو کر بیٹھے۔ اور دوسری ایک بات میں بتا دوں، کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، اس کے اندر نقائر کم ہوتے ہیں، خصائص زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ منکرات کم ہوتے ہیں، معروفات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کو آسان کروں، کوئی بھی جماعت ہو اس کے اندر اچھائیاں زیادہ ہوتی ہے، برائیاں کم ہوتی ہے۔ تو کام تو یہ ہونا چاہیے تھا تمہارا کہ پہلے تم امر بالمعروف کرتے، تم خود نکلتے اللہ کے راستے کے اندر۔ خود مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتوے کے جواب میں، بھی میں پڑھ کر سناؤں گا، بہت لمبا ہو جائے گا، ایک فتوے کے جواب انہوں نے کہا کہ پہلے آپ نکلیے 40 دن 4 مہینہ چلہ آپ نکلیے، وقت لگائیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کام کی اہمیت، قدر اور منزلت کیا ہے۔ یہ خود مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے، اور بیوقوف تو کہہ رہا ہے کہ مولانا یوسف صاحب نے اس کے حرمت کا فتویٰ دیا ہے۔ کیوں بدنام کر رہا ہے علماء کو؟ عوام سے علماء کو بدنام کرنے کی جو یہودی سازش ہے اس کو تم انجام دے رہے ہو۔ یونس قاسمی صاحب، عوام سے علماء کا ربط توڑنا، کوئی بھی آپ کا جب ٹائٹل دیکھے گا نا وہ یہی سمجھے گا یار اتنے پرانے علماء نے کیسے حرام کا فتویٰ دے دیے، کیسے حرام کا فتویٰ دے دیے۔ اور تو کیا کر رہا ہے؟ جو پرانے جو علماء اکرام ہیں ان کی شبیہ کو خراب کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ارے بریلوی غیر مقلد جماعت اسلامی بہت ہنس رہے، بہت فائدہ اٹھا رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو ہمارا کام یہ قاسمی نے آسان کر دیا۔ وہ ایک شعر ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے یوں کہا، ایک شاید غالب کا شعر ہے، غالب کا ہے یا کسی اور کا ہے، انون ہے، بہرحال پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے یوں کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ وکیلوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنا، نفرت پھیلانا، جدھر سے پیسہ ملا اس کی واہواہی کرنا اور اس کے کیس کو آگے بڑھانا، جس سے پیسہ نہیں مل رہا ہے اس کو کیس کو دبانا، سب جھوٹ چلتا ہے نا کورٹ کے اندر۔ تو وکیلوں کا کام کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے۔ اور جھوٹ بولنے کے اوپر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، 2 پارٹی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، پر مار دھار اور مرڈر تک باتیں پہنچ جاتی ہیں۔ تو وکیلوں کے تعلق سے شیطان یہ کہتا ہے کہ جب وکیل پیدا ہوئے تو ہم بھی کیا ہو گئے؟ صاحب اولاد ہو گئے، ابھی ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم جیسے جب قاسم پیدا ہوتے ہیں نا، تم جیسے مولوی اور قاسم مفتی جب پیدا ہوتے ہیں نا، تو یہودی لوگ، غیر مقلد اور شیعہ، رافضی، بریلوی اور فرقہ باطلہ والے جماعت اسلام یہ کہتے ہیں، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ صاحب اولاد ہو گئے۔ تو فرقہ باطلہ کے مشن کو آگے مت بڑھاؤ، ان کی مدد مت کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ مولوی ہے، مفتی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ہاں، اوپر صافہ پہن کر آتے ہو، دنیا بھر کی کتابیں تمہارے پیچھے رکھی ہے۔ کتابیں انسان کے نفع کے لیے ہوتی ہے، صرف لوگوں کے اوپر فتوے تھوپنے کے لیے نہیں ہوتے، پہلی بات۔ اور ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں، آپ مفتی ہو نا، ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں، ایک آخری بات میری سن لو، ایک آخری بات۔ ہم جب فارغ ہوئے تھے افتاء سے تو ہمارے استادوں نے ہم کو ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا تمہارے پاس دلائل کے انبار، کتابوں کے انبار بہت ہے، تم کسی کو بھی جواب دے سکتے ہو، کسی کو بھی زیر کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کا، ہمیشہ انفرادی مفاد سے بچنا اور اجتماعی مفاد کو ہمیشہ مد نظر رکھنا۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ یونس قاسمی صاحب کو سمجھ آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہمارے استاد کی ہم کو نصیحت ہے، میں آج بھی نہیں بھولا۔ کیا کہا تھا؟ نام بھی سن لو ہمارے استاد کا، مفتی جعفر صاحب ملی رحمانی، دارالافتاء عقل قوہ کے صدر ہے، دارالافتاء کے صدر ہے۔ انہوں نے کہا تھا، لکھائے تھے ہم کو، باقاعدہ املا کرایا تھا انہوں نے، اس میں بہت ساری باتیں تھیں، یہ باتیں میرے ذہن کے اندر بیٹھ گئے کہ ایک عالم کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سیراب کرنا۔ عالم کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سیراب کرنا۔ مفتی کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سیراب کرنا۔ مفتی سے لوگوں نے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تم سے اگر عوام کو ضرر اگر پہنچ رہا ہے تو تمہارا افتاء کچھ کام کا نہیں، تمہاری مولویت کچھ کام کی نہیں۔ علماء سے عوام کو نفع پہنچے، ضرر نہ پہنچے۔
اور جن علماء سے عوام کو ضرر پہنچے گا گرچہ وہ حق پر ہو تو یہ علماء عوام میں ٹکنے والے نہیں، یہ محدود ہو کر رہ جائیں گے۔ اور آج بھی ہزاروں لاکھوں علماء کرام محدود ہو گئے، بیٹھ گئے، کونے میں بیٹھ گئے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ گئے، یہ امت میں آ کر کبھی کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے علاقے میں بھی ہے، مہاراشٹر کے بارے بھی ایسے علماء کرام آپ کو ملیں گے۔ تو یونس قاسمی صاحب ہمیشہ اس نصیحت میرے استاد کی، میری نہیں، میرے استاد کی نصیحت کو یاد رکھو کہ شخصی نفع نہیں، اجتماعی نفع کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے عوام میں کام کرنا ہے۔ اگر تم شخصی مفاد کے پیچھے دوڑو گے تو تم کو تھوڑا سا فائدہ مل جائے گا، واہ مل جائے گی، لیکن اس سے تم ایک بڑے مجمع کا نقصان کر ڈالو گے۔ یہ امت ہے، یہ امت کے اندر جو چلت پھرت ہو رہی ہے نا، ان کے چلت پھرت کی وجہ سے آج گلیوں کے اندر دین زندہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ علماء اکرام محنت نہیں کر رہے، ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے محنت کر رہا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت گلی کوچوں میں، محلوں میں اور بنجر بستیوں میں جا کر محنت کرتی ہے تو تمہارے جیسے علماء اکرام بولتے ہیں پھر کیا علماء اکرام کیا بھٹے بن رہے؟ ہم نے کب کہا علماء اکرام بھٹے بن رہے؟ علماء اکرام بھی اپنے اعتبار سے مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر وہاں پر محنت کر رہے، اس سے ہم کو کوئی انکار نہیں۔ لیکن جو لوگ باہر جا کر محنت کر رہے ہیں تو ان کی تردید کیوں کر رہے ہو؟ پہلی بات۔ دوسری بات، جو لوگ گھر میں بیٹھ کر یہ جو لوگوں کے پاس جا کر ان کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں، ان کو مسجد تک لاتے ہیں، ان کو اللہ رسول کی باتیں بتاتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر گھر میں بیٹھ کے جو فتوے لگاتے ہیں نا، تو کہیں باہر نکلو۔ جب لوگوں کی ٹھوکریں ملیں گی نا، لوگوں کے جو نیگیٹو کمنٹ جب ملیں گے نا، تب تم کو عقل آئیں گی کہ ہاں اللہ کے نبی نے لوگوں کے پاس جا کر کیسے ٹھوکریں کھائی تھی۔ ایک صحابی کے گھر پر اللہ کے نبی 70 بار جاتے تھے، اس وقت اللہ کے نبی کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوں گی۔ میں خود ہریانہ میں ایک مرتبہ جماعت کے اندر تھا، ایک ساتھی کے مقام پر جانا ہوا، ساتھی نے اس کی نوعیت بتائی کہ یہ ایک دم دہریہ قسم کا بندہ ہو گیا، یہ اللہ رسول کو نہیں مانتا ہے۔ اس سے جا کے میں نے 15 منٹ بات کیا۔ اس نے آخری میں کیا بولا معلوم کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ دیتا، اللہ سے ہوتا، کوئی اللہ سے ہوتا نہیں بولے۔ یہ گاڑی ہے میری ہے، وہاں ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی، اس پہ ہاتھ رکھا اس نے، بائک پہ آنے بولا یہ گاڑی مجھے اللہ نے نہیں دی، یہ گاڑی میں نے میرے محنت کے پیسوں سے خریدی ہے۔ یہ کیا باتیں کرتے پھرتے بولے تم بھی کچھ بھی کہ اللہ نے دیا، اللہ دیتے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہے، یہ ہوں۔ میں تو ایک دم حیران ہو گیا اس طرح کا جواب ملا۔ اور آخری جملہ کیا تھا؟ جاؤ اپنا کام کرو، ہم کو نہ وہ سکھاؤ۔ چہرہ نیچے ڈال کر وہاں سے نکلنا پڑا 4 لوگوں کے سامنے سے۔ تب دل کے اندر احساس پیدا ہوا کہ میرے نبی کو جب اس طرح کی ٹھوکریں ملتی ہوں گی، میرے نبی کا دل کیا بولتا ہوگا۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، تفسیر پتہ ہے نا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی جی یہ بیوقوف لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس کے لیے کہ تم اپنے آپ کو، اپنی جان کو کھپا دو گے؟ جو نبی علیہ السلام جو کوڑتے تھے نا، اس کی وجہ اس وقت معلوم پڑیں گی جب تم بالمشافہ جا کر لوگوں کے فیس ٹو فیس جا کر لوگوں کو تبلیغ کرو گے۔ جاؤ کسی شرابی کے منہ پہ جا کر بولو بھائی شراب پینا حرام ہے، مت پی۔ سود کھانے والے کے منہ پر جا کر بولے کہ یہ سود کھانا حرام ہے، مت کھا۔ ہے ہمت؟ یہ بیچارے تبلیغ والے جاتے ہیں۔ کون جاتا ہے؟ تبلیغ والے۔ بہرحال ویڈیو بہت بڑا ہو گیا۔ مفتی یونس قاسمی نے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ انہوں نے تبلیغ جماعت میں جانے کو حرام قرار دیا ہے، اور جو فتویٰ وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں اس فتوے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے نیت پہ فطور ہو اور فطور لے کر نیت کی خرابی کو لے کر وہ کسی بھی شعبے میں کسی بھی تنظیم کے اندر جاتا ہے، صرف تبلیغ جماعت نہیں، مدرسہ ہو، مسجد ہو، کہاں بھی جاتا ہے تو اس کا وہاں جانا حرام ہی ہے، وہ بات الگ ہے۔ اس بات کو لا کر تبلیغ جماعت کے اوپر فٹ کرنا کہ پوری تبلیغی جماعت میں جانا گمراہی ہے اور حرام ہے، تو یہ یونس قاسمی کا شہید مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بہت بڑا الزام ہے، بہتان ہے۔ مرنے سے پہلے اگر توبہ کر لیں گا تو معافی، ورنہ اللہ ہی مولانا یونس، مفتی یونس قاسمی صاحب پر رحم فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں مفتی یونس کی اگلی ویڈیو کا جواب لے کر، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔